حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن یاد کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ لوگوں کو اس کا محتاج ہونا چاہیے، لوگوں کے آگے نہ پھرتا رہے، ایسا خوددار اور عزت نفس والا ہو کہ لوگ اس کے پاس آئے نہیں، وہ فقیر اچھا نہیں جو مالداروں کے دروازے پر جائے، اور وہ مالدار اچھا جو فقیروں کے دروازے پر جائے۔ تو اس لیے وہ جو حفاظ ہیں، علماء ہیں، ان کو مالداروں کے آگے پیچھے گھومنا یہ انہیں علم کی بھی مطلب ہے کہ شان کے خلاف ہے۔ علماء کے پاس ہم کو حاضر ہونا چاہیے۔ غالباً مامون الرشید کے تعلق سے یا ہارون الرشید نے امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ 7 قاری ہیں، 7 قرہ، ان میں سے ایک امام کسائی ہے، تو ان سے کہا کہ ذرا آپ ہمارے محل پہ آنا اور بچے کو تعلیم دینا۔ ابھی میں نہیں آؤں گا، اچھا میں بھیج دیتا ہوں، اس کو پہلے سبق دے دینا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، باری آئے گی، باری پر اس کو سبق پڑھاؤں گا۔ یہ عالم کی شان۔ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تعارض نہیں کیا، ٹھیک ہے حاضر ہو جایا کرے گا، وہ حاضر ہوتا تھا۔ ایک بار ہارون الرشید گزرے تو امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، اور ان کا جو بیٹا تھا وہ لوٹے سے پانی ڈال رہا تھا۔ ان کا بیٹا امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک پاؤں پر پانی ڈال رہا تھا، اور امام کسائی اپنے مبارک ہاتھوں سے پاؤں دھو رہے تھے۔ تو ہارون رشید نے درا مارا بیٹے کو کہ اللہ نے تو یہ 2 ہاتھ کاہے کے لیے دیے، ایک ہاتھ سے پانی ڈالو، دوسرے ہاتھ سے پاؤں دھو۔ یہ تھے علماء کے قدردان۔ حالانکہ امام کسائی نہ وزیر تھے، نہ ایم این اے تھے، نہ ایم پی اے تھے، مگر بادشاہ کے بھی بادشاہ تھے، عالم دین تھے۔ یہ مطلب بزرگوں کی شانیں ہیں، اور ہارون رشید بہرحال علماء کے بہت قدردان تھے رحمت اللہ علیہ، اچھے بادشاہ گزرے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو بہرحال یہ کہ حافظ قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ حق قرآن کی تعظیم کرتے ہوئے لہو و لعب یعنی کھیل کود، قرآن کریم بھولنے والوں اور فضول کام کرنے والوں کا ساتھ نہ دے۔ حوالہ احیاء العلوم جلد اول یعنی جلد پہلی، پیج نمبر 826، اردو۔ نارے دوزخ میں وہ نہ جائے گا، باغ جنت خدا سے پائے گا، جو حقیقی ہے عاشق قرآن، جو حقیقی ہے، جو حقیقی ہے عاشق قرآن۔ واہ کیا بات پیارے قرآن کی، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم سے سچی پکی محبت عطا کرے، اور ریا سے بچائے، دکھاوے سے بچائے، کہ ہم سب کو جتاتے پھرے کہ میں نے اتنے ختم کیے، میں نے اتنے قرآن پڑھے، اور مجھے یہ یاد ہے، تو میرا حفظ ہے، تو میرا پکا ہے۔ کچا بولنے میں ذرا زبان بھاری پڑتی ہے، کوئی بولتا نہیں ہوگا۔ مجھے بول جاتے تھے، مجھے عام لوگوں سے ملتا تھا نا، منزل کچی ہے، مصلی سنانا ہے، دعا کر دے۔ آپ کو نہیں بولیں گے میری کچی ہے، پکی والا بول سکتا ہے کہ ہاں میں جب قرآن سناتا ہوں مصلی پر کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ پیچھے جو سننے والا ہوتا ہے، یوں سارے سننے والے ہوتے ہیں، لیکن سامع کہتے ہیں جو سن کر وہ غلطی پر مطلع بتانے والا، بھول نکالنے والا۔ تو
خیر اس کے بھی آداب ہے، بھول نکالنے والوں سے بھی لڑائی بھی دیکھی ہے میں نے. حافظ صاحب لڑ جاتے ہیں کبھی، کیونکہ وہ بار بار فوراً غلطی نکالے گا نا، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے حافظ صاحب کو پڑھنے دے، بھلے بھول کر گیا، تھوڑا آگے بڑھے گا تو سمجھدار ہو خود لوٹے گا. اب بڑھا نہیں، اب اس کو بتائے، ورنہ فوراً ٹوکیں گے. ابھی بیچارہ وہ درست کرنے لگا اور آپ نے لقمہ دیا تو پھر بعض وقت پھرکڑی گھوم جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، گھومنی نہیں چاہیے، اپنی جگہ پر قائم رہنی چاہیے، لیکن کبھی گھوم جاتی ہے، ڈانٹنا نہیں چاہیے. کبھی پھر الگ سے سب کے سامنے ذلیل کر رہے الگ سے کہ آپ مجھے موقع دیا کریں. ماشاء اللہ بہت اچھا یاد ہے آپ کو. میں کمزور ہوں تو اب بھی کر دیں، میں پکا ہو جاؤں اور میں بھولے نہ کروں. اس طرح آپ کو چھوٹے باپ کا بنے تو مکہ مدینہ ہو جائے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. اللہ عاجزی نصیب فرمائے. ابھی تو کہنا آتا ہے سب کے سامنے ہوں فریش موڈ میں، پھر کبھی کوئی کچھ مزاج کے خلاف بولتے تو بچ کے جا کے دکھائے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. نرمی مزاج میں نرمی، ظاہری باطنی ہم کو عاجزی نصیب فرمائے. فقیر حقیر تو ہوں میں، لیکن کوئی بات کرے میری گھومی نہ تو کیا فقیر اور کیا حقیر، پھر میرے ہاتھ میں لکیر ہے. تو زبانی کلامی نہیں، جو بھی عاجزی ہو دل سے جانا، زبان پہ جو آئے دل اس کا مؤید و تائید کرنے والا ہو، ورنہ پھر منافقت ہوگی. ہماری عاجزیاں بھی بس لوگوں کو سنانے کی، دکھانے کی، اور کردار اس سے بالکل الٹ ہوتا ہے بعض اوقات. اللہ ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے. والا چلائیے. آج تو دو کریموں کے درمیان ہوں میں، دو مفتیان کرام تشریف لائے. الحمدللہ آپ نے جو ایک منزل پڑھنے کے متعلق فرمایا تھا، تو کارکردگی جو آئی ہے قاری صاحبان کی 3684 3684 قاری صاحبان وہ ہیں جو روزانہ ایک منزل تلاوت کرتے ہیں. اور کتنے دوبارہ سن نہیں پایا؟ 3684 3684 جی طلبہ کرام، 3684 قاری صاحبان، قاری صاحبان اور قاریہ صاحبات ہیں کہ نہیں؟ میری مدنی بیٹیاں بھی تو پڑھتی ہوں گی نا منزل یہ، اور حفظ بھی کرتی ہیں. اب تو انشاءاللہ میں نے تھوڑا کوشش کی ہے، تو اب تو یہ میرا خیال ہے حافظوں سے بڑھ جائیں گے حافظات، اللہ کرے گا تو. اور اب بھی بڑی بھی ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے. اب چونکہ یہ ہوتی ہیں پردے میں تو ان کا ظاہر ہے کہ وہ ترکیب نہیں ہوتی، لیکن ان کی بھی گنتی اگر ہے تو آنی چاہیے، یا اس میں شامل ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو نا، یہ بھی حافظہ بنے. کئی گھروں میں حافظات ہوتی ہیں. خود مطلب میری ایک بہو جو فوت ہو گئی وہ حافظہ تھی، ام اسید مرحومہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. مجھے یاد پڑتا ہے حاجی عبید زادہ غریب زادہ فرما رہے تھے کہ یہ پکی حافظہ تھی الحمدللہ. تو یوں مطلب یہ کہ حافظائیں بھی گھروں میں ہوں گی، لیکن ظاہر ہے پردے میں گنتی آنی چاہیے. فگر اگر جمع کیا جائے، اسلامی بہنیں، اب یہ اسلامی بہنوں کے جو مدارس المدینہ ہیں جن کے بعد وہی یہ کر سکتے ہیں، اور بتائیں کہ ان کی شامل ہیں یا نہیں. اس میں ہے شامل، میسج آیا ہے. تو یہ حافظ یعنی حافظ و حافظات، حفاظ و حافظات، یہ مطلب 3600 جی 3684 3684 ایک منزل پڑھنے والے اور والیاں جی، تو نا ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو نا. اور 3 دن میں قرآن ختم کرنے والے 149 3 دن میں. جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا اس میں تھوڑا ہو ماتھا ٹھنکے گا کہ 8 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں دی، 8 دن میں ختم کرنے کا حکم فرمایا. تو میں نے وہ عرض کیا کیفیت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت بیان کر دی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ کون کتنا نبھائے گا. تو ان فرمایا کہ تمہاری عمر بڑی ہوگی تو آگے چل کر اکتا جائیں گے، پھر نہیں پڑھ پائیں گے. تو اس لیے ان کو 8 دن کا فرمایا. تو اب اگر کوئی ایسا ہے کہ 3 دن میں پڑھتا ہے یا 1 دن میں پڑھتا ہے تو اس کی بھی صورتیں، جو درست پڑھتا ہے اکتاتا بھی نہیں ہے پڑھ لیتا ہے تو 1 دن میں بھی پڑھ سکتا ہے.
नाजायज नहीं है, गुनाह नहीं है, वो सहाबी रजी अल्लाह अन्हु के लिए मखसूस था, वो हुक्म उनके लिए था। रोज एक कुरान करीम हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन जामिउल कुरान, ये रोजाना एक खत्म कुरान करते थे। मैंने बताया था कल भी कि एक इमाम साहब थे हमारे काजी मस्जिद कागजी बाजार के, मेरा उनसे मिलना जुलना था, तो वो मतलब मुझे बताते थे कि मैं रोज का एक कुरान खत्म करता हूँ। इस जमाने में मुश्किल है कोई ऐसा मिले अपने को, लेकिन 3 दिन वाले सामने आए ना कि 3 दिन में खत्म करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पढ़ते रहो यार, सारे मसले हल होते चले जाएंगे। हाँ, रोजी रोजगार का भी करना, ये नहीं कि मतलब भीख मांगे फिर कि आप कुरान पढ़ते रहे, लोगों को जताते रहे कि मैं कुरान पढ़ता हूँ, बस काम धंधे पे जा नहीं सकता, थोड़ा ये तो थोड़ी वो, तो यूं इनडायरेक्ट भी नहीं, कुरान पढ़ना है और हलाल रोजी भी पूरी कमानी है, माँ बाप की भी खिदमत जारी रहे, बाल बच्चे हैं तो उनकी भी खिदमत, के वो नहीं कि मतलब वो खाली हंडिया देखकर दिल बहलाएं और आप पढ़ते चले जाएं, ऐसा नहीं है। ये ख्याल लगा, हमें दीन ने ये नहीं सिखाया कि हम मतलब तकवा करें, परहेजगारी करें और घर वाले तकलीफ में आ जाएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले दिन के लिए नहीं बचाते थे, बचाते नहीं थे, लेकिन अहले बैत जो आपके घर के अफराद थे उनके लिए साल भर का राशन अता फरमा देते थे। तो ये इसमें हमको सीखने का है कि जो करना हम करते रहें और घर वालों को इसमें जबरदस्ती इन्वॉल्व ना करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 2025 में दावत इस्लामी के तहत जो हमारे तरावी के जो सिलसिले होते हैं, उसमें 2025 में 44,449 यानी 44,449 इस्लामी भाई जो तरावी में कुरान करीम सुनाने और सुनने वालों में, कुछ सामीन समात कर भी करते हैं, कुछ हिफ्स भी करते हैं, जो कुरान सुनाते हैं, तो उनकी तादाद तकरीबन होती है 45,000। आप अगर हम राउंड फिगर लेते हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह थे। तो हुजूर ये तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हाफिज इससे बहुत ज़्यादा हैं। अब होता यह है कि कई हुफ़ाज़ ऐसे हैं कि जो हिफ्स कर तो चुके थे, मगर वो हिफ्स अब वो तरावी नहीं सुनाने वाले बने। अभी जैसे आज हम जिनके घर गए थे, अब अब्दुल रऊफ, हाफिज अब्दुल रऊफ जिनका इंतकाल हो गया, 16 साल की उम्र थी, सखर में मैं हूँ, तो अब मुझे पता चला कि ये हिफ्स, ये तरावी की तैयारी भी कर रहे थे, कुरान करीम जो हिफ्स इनका हाफिज थे, अत्तारी भी थे, इनका घराना भी अत्तारी है, और एतकाफ के लिए भी ये नीयत थी। लेकिन कल वाकया हुआ और गोली लगी, और कोई शादी में जो फायरिंग वगैरह करते हैं उसमें से कोई गोली लगी और बेचारे की इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनको गनी की रहमत करे। तो मैं ये सोच रहा था कि ये भी एक 16 साल की उम्र थी, हाफिज थे और तरावी की तैयारी कर रहे थे, नीयत पर थे तरावी पढ़ाने की, एतकाफ की नीयत पे थे, लेकिन जिंदगी इनकी इतनी थी पूरी हो गई। अब ऐसे कई हमारे इस्लामी भाई होते हैं कि जो हिफ्स नहीं, हिफ्स हैं, हाफिज हैं, मगर तरावी नहीं पढ़ाते। तो क्या तरावी पढ़ाने से हिफ्स मजबूत हो जाता है, और इन्हें किस तरह अपने हिफ्स को मजबूत करना चाहिए? नंबर 1, जिन्होंने अभी आपने कुछ देर पहले फरमाया कि वालिदैन अपने बच्चों को हाफिज बनाए, घर में एक हाफिज हो, एक बेटा और एक बेटी का हाफिज हो, अल्हम्दुलिल्लाह कईयों ने नियत की होगी और करते भी हैं। अब वालिदैन ने अपने बच्चों को हाफिज तो हुजूर बना दिया, बेटी को भी बनाया या बेटे को बनाया, अब वो हिफ्स बाकी ना रख सके, बदकिस्मती के साथ वो याद ना रख सके, आगे जाके इन्होंने हिफ्स भुला दिया, और वालिदैन ने कोशिश भी की कि अपने हिफ्स ना भुलाएं। तो वालिदैन को जो कोशिशें हुई हैं, जो इन्होंने माशाल्लाह नियत की और अपने बच्चों का हाफिज बनाया, तो वालिदैन का जो सवाब बयान किया गया है, तो हम उम्मीद रखेंगे वालिदैन को इसमें से, क्योंकि इसमें बातों का वालिदैन आगे पीछे हो जाते हैं कि बाकी नहीं रखेगा, बेटी बाकी नहीं रखेगी, तो ये लेके नहीं जाते। तो मैं चाहता दोनों की तरफ अगर आपकी तवज्जो हो कि जो हाफिज हैं वो कुरान करीम पक्का भी करें और तरावी सुनाएं, तो ये इंशाल्लाह ये तादाद 1 लाख से ऊपर निकल जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। और ये वालिदैन वाली बात भी अगर आप इरशाद फरमा दें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और ये अजीम शान जो मदनी मुज़ाकरा भी आप कर रहे हैं, मैं इस पर यकीन यानी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और दुनिया भर में माशाल्लाह जिस तरह इस्लाम भाई जमा हुए हैं, जैसे इत्तलात हैं, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो इसकी खूब बरकतें नसीब होंगी।
اور ماہ رمضان میں انشاءاللہ ہماری مساجد فیضان قرآن سے مزید انشاءاللہ فیضان عام ہوگا انشاءاللہ. پہلے تو میں حافظ عبدالرؤوف اتاری کے والدین بھائی وغیرہ جو بھی خاندان کے افراد ہیں سب سے تعزیت کرتا ہوں. واقعی جوان موت، اٹھتا ہوا جوان ویسا ماشاءاللہ حافظ قرآن. ابھی پہلا اس نے مصلح سنانا تھا اور دنیا سے چلا گیا. اللہ پاک مرحوم حافظ عبدالرؤوف کو بھی غریق رحمت فرمائے کہ ماں باپ کو اور خاندان والوں کو صبر عطا فرمائے. پچھلا قرآن سنایا تھا، اس بار بھی سنانا تھا. اچھا پچھلی بار بھی سنایا تھا، ماشاءاللہ مرحبا. اللہ وہ بھی قبول کرے، دیگر ان کی عبادات قبول فرمائے. ماں باپ کو سوگواروں کو پاک پروردگار صبر جمیل عطا فرمائے. سب صبر کیجئے گا، ہمت رکھیے گا اور وسوسے مت پالیے گا. اللہ کی جو مرضی، قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ پاک نے جو مقدر کیا، جو چاہا، جو طے تھا وہ ہوا. ٹھیک ہے نا. اس میں بالکل دل بڑا رکھنا ہے. بعض اوقات ایسے موقع پر ایسی موت آتی ہے نا اور اچانک